وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المقبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا، اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر چلیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی، یعنی اگر عظیم ترین ہستی میں کہوں تو یقیناً وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں، یعنی میرے آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اس کائنات کا سارا ادب مل کر، سارا اکرام مل کر، ساری توقیر مل کر، سارا پروٹوکول مل کر جس بارگاہ میں با ادب نظر آتے ہیں، اس کائنات کا سارا احترام جس بارگاہ میں بسط احترام ہاتھ جوڑے کھڑا نظر آتا ہے، وہ در، وہ مقام، وہ بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے جڑی ایک ایک ہستی زمین والوں کے لیے آسمان کے چاند اور ستاروں کی مانند ہے، جس بارگاہ سے جڑی ایک ایک شے کا مقام بلند و بالا ہے، بلکہ انتہائی اعلیٰ ہے، کہ جو بارگاہ محبوب خدا سے نسبت پا گیا وہ مراتب میں اعلیٰ ترین رتبہ پا گیا، کہ جو ذرے تھے وہ آفتاب ہو گئے، جو قطرے تھے وہ سمندر ہو گئے، جو بے نام تھے وہ نیک نام ہو گئے۔ یعنی یہ شان، یہ مقام ان کا ہے جن کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کہ جو مالک کونین کے لخت جگر ہیں ان کی رفتوں کا کیا عالم ہوگا، تو جو معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، جو شہنشاہ کائنات کے شہزادے ہیں، جو امام الانبیاء کی نسل پاک ہیں، جو شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ کائنات کے شہنشاہ کے جو شہزادے ہیں، جن کے در سے ساری شہزادگیاں بڑھتی ہیں، جن کے وسیلے سے دنیا کے شہزادوں کے سروں پر عزتیں سجتی ہیں، مقدر کی ساری کتابیں جن کے در پر سورتی ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے شہزادے ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، جو محبوب رب العالمین کے شہزادے ہیں، جن کی محبت کل ایمان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جن کی محبت کل ایمان ہے، کیونکہ یہی قرآن کا فرمان ہے، جن کے مقام و مرتبے ازلی ہیں، جن کی رفتیں نور کے سانچوں میں ڈھلی ہیں، جن کے حجروں کے جیسے کائنات میں کسی اور کے حجرے نہیں، جن کے در سے بڑھ کر کسی اور کا در نہیں، جن کے دربار میں کسی بے ادب کا گزر نہیں، جن کو اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، جن کو اللہ کے فرشتے جھولا جھلاتے ہیں، ملائکہ عرش سے آ کر جن کے دلوں کو بہلاتے ہیں، جن کی آمد پر محبوب خدا خوشیاں مناتے ہیں، جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم ہیں، جو مصطفی باغ کے حسین ترین پھول ہیں، جو ابن رسول ہیں، جن کی مقدس چوکھٹ بوسہ گاہ جبرائیل امی ہیں، جن کے در کے خدام عرش و فرش کے مکی ہیں، یہ وہ حسین شہزادے ہیں جن کا مبارک نام امام الانبیاء نے اپنے پیارے بابا جان جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام پر عبداللہ رکھا، کہ جن کی ولایت یا جن کی ولادت اس کائنات کی سب سے پاک، سب سے مطہر، سب سے منور، سب سے معطر، سب سے حسین، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے عالی، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے خوبصورت، سب سے عالی، سب سے مطہر حجرے یعنی حجرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جن کو ماں کی صورت میں اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ملی جو محسنہ اسلام ہیں، جو اسلام کی خاتون اول ہیں، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان سر جھکا کر انتہائی ادب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ عظیم ماں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد پاک آپ سلام اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن پاک سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ علیہ السلام اس نوری پاک نسل کی سنہری، خوشبودار اور حسین ترین کڑی ہیں، جو نسل ناظرین جس نسل کا بچہ نور کا ہے، جنہوں انس و ملائکہ تمامی ہر وقت ہر پل درود و سلام اس نسل پہ بھیجتے ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الرحمن پکار اٹھے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ناظرین کرام وہ ہستی ہیں جو کل بروز محشر اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جنت کے دروازے پہ انتظار فرمائیں گے، اور یہ بشارت میرے سرکار علیہ السلام نے دی ہے۔ یہی وہ شہزادے ہیں جن کے وصال پاک پر دشمن کے دیے گئے تانے کے بعد خالق دو جہاں نے مالک کون و مکان کو نہ صرف کوثر عطا فرمائی بلکہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے بے اولاد رہنے کی وعید بھی فرمائی۔ آئیے صاحب، آئیے مل کر چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خوشبودار پھول کی مہک سے ہم سب مل کر اپنے ایمان کو۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لیے چلیں ہمیں، بلکہ ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، مالک کون و مکان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، بلکہ یوں کہیے جیسے میں نے جملہ کہا نا کہ کائنات کے شہنشاہ کے شہزادے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلیں۔ دنیا میں کب تشریف لائے، رشتوں کے اعتبار سے جو عظمتیں اور جو رفتیں آپ کو عطا ہوئیں وہ بتائیے، اور پھر جو نسب پاک کی حساب رفتیں وہ تو کیا ہی شان ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ذریت محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم جنید اقبال صاحب، اس گل سرسبد کی جو مہک صرف یہاں نہیں، جہاں جہاں تک آپ کی آواز گئی ہے آپ نے اس جگہ کو مہکا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ قبول کر لے، جزاک اللہ جی۔ ان کلمات کو سن کر جو جس طرح آپ نے خراج عقیدت پیش کیا، کچھ نہیں، کون سی جگہ کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اس کا دل و دماغ معطر معمبر نہ بن چکا ہو۔ اللہ، یہ ایسی بارگاہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الرعد میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے کائنات کے اندر رسول بھیجے آپ سے پہلے، انہیں بیویاں بھی دیں، ان کو اولاد بھی دی۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خان وادے میں ایک نور کا، ایک ایسی کلی کا کہ جس کا تصور ایمان کی بلندیوں پر انسان کو لے جاتا ہے، اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ کون ہے جو حضرت عبداللہ کی عظمتوں کا احساس کر سکے کہ یہ نسبت اس طرف جا رہی ہے کہ جن کو خود رب کائنات کی طرف سے یہ تمغہ دیا جا رہا ہے کہ سارے ہی ساجدین ہیں، اللہ اکبر، سارے کے سارے سجدہ گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نیچے کی طرف آئیں تو کہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں علی مرتضیٰ سے ان کی نسبت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ رقیہ اور ام کلثوم کی حیثیت سے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو سامنے، اللہ اکبر۔
حضرت زینب کے حوالے سے کیا کیا عظمتیں ہیں سیدنا حضرت عبداللہ کی. آپ اس کائنات میں اس وقت آئے جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب پروردگار عالمین نے اس خاندان کو جو عظمتوں سے نوازا، اس کا اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عقیقہ کی اور مبارکباد دینے کی جو عظمتیں چلی آ رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا. سویبہ نے جا کر ابو لہب کو کہا کہ اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تمہیں آزادی دی. یہ ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہی چیز ہم ایمان کے آنے کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد حضرت ابراہیم کی ولادت پر بھی دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ اللہ نے سیدہ ماریہ کے بطن سے آپ کو حضرت ابراہیم عطا فرمائے ہیں، تو اس خوشی میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام عطا کر دیا. اللہ، یہ ہے کیفیت مدینہ منورہ کی. ٹھیک. کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب ملکہ عرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھول عطا کیا ہوگا، انہوں نے اس وقت اس خوشی میں کیا کچھ کیا ہوگا وہ ہم سے نہاں ہے. اس کو کسی نے بیان نہیں کیا. کوئی دوسری رائے نہیں. اگر اس وقت کو یہ بیان کرتے. اب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جب پنگھوڑے میں پڑے ہوتے تھے اور ہماری نظریں آپ پر پڑتی تھیں تو پنگھوڑا بھرا بھرا نظر آتا تھا، اور ایسی شکل و صورت اللہ نے دی تھی کہ آپ کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو ابراہیم بھی نبی ہوتے. یہ حضرت انس رضی اللہ. اسی طرح ابن ابی اوفا کی شہادت بھی ایک ملتی ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کم از کم 3 بیٹیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب 3 شہزادیوں کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جب اللہ نے بیٹے کی صورت میں دیا تو کس قدر رحمتوں کا نزول ہوا ہوگا اور کس قدر خوشیاں ہوئی ہوں گی اس خاندان میں کہ حضرت عبداللہ آئے ہیں. اچھا، ایک بات اور خاص طور پہ یہ بھی ایک بڑی ہیومن نیچر ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتا ہے تو اگر اس کے بعد ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ میں اپنے والد کے نام پہ، اپنے دادا کے نام پہ، کیونکہ ایک وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک انسپریشن بھی ہوتی ہے کہ اس نام کا اثر بھی ہو کہ میں ان کا نام رکھ لوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کا نام اپنے بابا جان کے نام کے اوپر رکھا. یہ بھی دیکھیں محبتوں کا کیسا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے ذریعے اپنے شہزادے کو بھی اور اپنے باپ کو بھی عظمتیں عطا کر دی. قیامت تک آنے والے جب حضور علیہ السلام کے والد کو عبداللہ کہیں گے، آپ کے صاحبزادے کا نام عبداللہ پڑھیں گے، تو ان کے دلوں کے اندر جو عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ان کے ہاں جو قدر و منزلت ہے تو یقینی طور پر وہ حضرت عبداللہ کے نام سے. تو آپ دنیا کے اندر زیادہ عرصہ نہیں رہے، وہ حکمتیں بھی بیان ہوں آگے جا کے بات کرتے ہیں اس پر. بالکل ٹھیک. تو سیدنا حضرت عبداللہ کوئی 17 یا 18 بار دنیا کے اندر رہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکمتیں تھیں. بالکل اس پر بات کرتے ہیں آگے جا کے. آئیے ذرا ہمیں دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کی بارگاہ میں بھی لیے چلیں. وہ مبارک ہستیاں ظاہر ہیں جن کے تذکارے پاک کر کے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. بلکہ میں ایک جملہ یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے جو سننے والے میری بات سے اتفاق کریں گے، مجھے یہ بڑی ایک کڑن بھی ہوتی ہے پروفیسر صاحب اس حوالے سے. ہمیں آج، میں کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، آج ہمیں شوبز کی شخصیات کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی اولادوں تک کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی نسلوں تک کے ہمیں نام یاد ہوتے ہیں، ان کے فور فادرز. یعنی ابھی کرکٹ میچ ہو رہا تھا نا، آسان سی مثال میں آپ کو دے دوں، ورلڈ کپ ہو رہا تھا، میں نے دیکھا نوجوانوں کو جو 8-8 10-10 سال 12-12 سال کے پیشن کا مطلب عالم یہ تھا کہ پوری کرکٹ ٹیم کی جو ہے ان کو نام یاد تھے، پہلے کون کھیلا، بعد میں کون کھیلا، پورے نام ان کو یاد ہیں. جب سرکار علیہ السلام کے خانوادے پہ ہم آتے ہیں، یہ تکلیف ہوتی ہے صاحب کہ ان خانوادے مطلب اس خانوادے کے ہمیں نام تک جو ہے وہ صحیح طرح سے ازبر نہیں ہے. بہرحال آئیے لے کے چلے ہمیں شہزادوں شہزادیوں کی بارگاہ میں.
چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے توسط سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن میں کھلنے والے یہ پھول کہ جن سے پوری کائنات معطر ہے، اور آج اس خوشبو سے ہم بھی کچھ آپ کے پروگرام کے توسط سے مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو موجودہ سوسائٹی اور ہماری ضرورت کے ساتھ ریلیٹ بھی کر دیا، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک اپنے اسلاف اور بالخصوص جو ہمارا کائنات کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، آپ کے ساتھ جڑ جانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے شہزادگان میں، آپ کے چمن کے پھولوں میں سب سے پہلا پھول جو کھلا وہ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو القاسم، اسی وجہ سے آپ، بے شک اسی کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنیت ہے ابو القاسم پڑی، اور یہی وجہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے نام اور کنیت کو کسی اور شخص میں جمع کرنے سے منع فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو جو محمد ابو القاسم یہ نام یہ رکھنے سے بھی ممانعت ہے، کیونکہ یہ صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، نام اور کنیت دونوں ملا کے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ تقریباً یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کے 3 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اظہار نبوت سے یہ تقریباً 12 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ نے چلنا ہی سیکھا تھا، یعنی یعنی کچھ 1.5 سال کا، یا جو آلموسٹ ایج بتائی جاتی ہے 2 سال سے پہلے آپ کے شہزادگان کے وصال کا، تو آپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک داعیہ مقرر فرمائیں، کیونکہ عمر رضاعت آپ کی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی آپ کے نام سے ہوئی، اور دوسرے شہزادے تھے جو آپ کے سب سے چھوٹے جو اولاد نرینہ میں، وہ تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً آخری اولاد تھے، اور 8 ہجری ذی الحج میں آپ کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے وطن مبارک سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور ام سیف، اور ایک روایت میں ام بردہ خولہ آپ جو ہیں آپ کو دودھ پلانے والی تھیں۔ ٹھیک۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ ابو رافع غلام تھے جنہوں نے آ کر بشارت دی آپ کی پیدائش کی، آپ علیہ السلام نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا۔ تو جب ام سیف کے یہاں آپ کی تربیت اور پرورش ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام کنٹینیوسلی وہاں آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے کر جاتے تھے، اور وہ دن جب آپ بیمار ہو گئے اس وقت آپ علیہ السلام کو جب اطلاع کی گئی، آپ تشریف لے کر گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے اپنی گود مبارک میں اٹھا لیا، اور وہ آپ کے تقریباً آخری یعنی ساعت تھیں، اور اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک باپ اور ان کی گود میں ان کا بیٹا ہو اور اس کے آخری سانس ہو تو کیا عالم ہو سکتا ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام غمگین ہوئے، آپ کی چشمان مقدسہ سے جاری ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ لولا انہ امر حق و وعد صدق، کہ اگر یہ موت یہ حق نہ ہوتی اور یہ اللہ کا وعدہ سچا نہ ہوتا، وَإِنَّ آخَرَنَا سَيُلْحَقُ أَوَّلَنَا، کہ جو ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ بعد والوں سے مل جانے والے ہیں۔ فرمایا لَحَزَّنَّا عَلَيْكَ فَهُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزَنُونَ، کہ اے ابراہیم ہم آپ کی وجہ سے آج شدید حزن میں مبتلا ہیں۔ اور فرمایا کہ تبکی العین، فرمایا کہ آنکھ روتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، وَيَحْزُنُ الْقَلْبِ، اور ہمارا دل جو ہے وہ غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ، اور ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتے، مَا يَسْخَطُ الرَّبِّ، جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جو ہمیں درس ملتا ہے جنید صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے ان اوامر کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھنا ہے۔ بالکل حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے موجود، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو آج رو رہے ہیں، آپ نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، میں نے جو رونے سے منع کیا ہے وہ بکا ہے، وہ بین کرنا ہے، وہ چیخو پکار ہے جس سے روکا۔ اسی طرح پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادیوں میں سے ایک ہیں، اور جو پیدائش سے حضور کی شادی مبارک سے 5 سال بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اپنے خالہ زاد تھے جو ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے ابو العاص بن ربیع۔
اسی طرح سیدہ رقیہ تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اور ان کے فوراً بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے عوض میں ہی حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دوں۔ اور آخری شہزادی تھیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دنیا میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو قیامت تک کے لیے جو اس میں نور بکھیر رہے ہیں کائنات کے اندر، اور جنت کی یعنی سردار بھی ہیں۔ 3 شہزادے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 شہزادے آپ کی جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، سرکار علیہ السلام کی آل پاک کا جو تصور ہے، اور ظاہر ہے وہ رہتی دنیا تک سادات کرام جو ہیں ان کا ایک سلسلہ رہے گا، اور ان کا پرتاؤ جو ہے یقیناً امت پہ رہے گا۔ سرکار علیہ السلام کی آل کی جو محبت ہے، قرآن اور احادیث بہت کیٹیگوریکل اس کے بارے میں بتلاتی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج شاید ہم نے اس انداز سے مسلمانوں میں آل کی محبت کو ٹرانسمٹ ہی نہیں کیا جس انداز سے کرنا چاہیے۔ نتیجتاً یہ لگتا ہے کہ ہم وہ سمجھ نہیں پاتے کہ محبت کا پیمانہ ایکچول آل کے ساتھ ہونا کیا چاہیے یا ہو کیا سکتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ جنید بھائی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل مبارک پوری کائنات میں سب سے عظیم گھر والوں میں سے گھر والے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ان کی عظمت و شان پہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آل محمد پہ سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی الیاسین، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا الیاسین آل یاسین ہے، اور یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ نماز پہ ہم جن پہ درود بھیجتے ہیں وہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جن پہ صدقے کو حرام کر دیا گیا وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن مجید ان کے بارے میں کتنی عظمت و شان کی بات کر رہا ہے۔ سارے انبیاء کہتے ہیں ما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اپنی اس تبلیغ پہ کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجر الا علی رب العالمین۔ لیکن جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں میری اولاد سے محبت کرنا۔ اللہ، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اور اس میں جنید بھائی میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری اولاد سے، اپنی مرضی کے چند افراد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، آپ کے 3 شہزادے، پھر ان کے آگے سے بیٹے، اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بچے، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، ان سب کو بیچ میں یہ آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جو محبت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر تطہیر میں لا کے فرما رہے ہیں، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اولاد ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر یہاں تک بات فرما دی، فرمایا میرے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور میرا جو امتی ان سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے بھی محبت۔ اللہ، ایک پوری کڑی جوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کہیں قیامت تک میری آل سے محبت کرنے والا اپنے لیے کوئی کمی محسوس نہ کرے کہ یہ بات رہ گئی۔ فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پھر ایک اور بات بھی بتائیے نا، پھر آپ اپنی بات کنٹینیو بھی کیجئے کہ وہ جو منظر نامہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں، اور ظاہر ہے اب فائنل جو ہے کنڈکٹ ہے، اور جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک پالیسی جو ہے، ایک ڈکلیئرڈ پالیسی جو ہے، مطلب دین اسلام کی سامنے آنے والی، تو وہ جو پالیسی ڈکلیئر آپ کرنے والے ہیں، اس پالیسی کے اندر آپ نے واضح طور پہ کیٹیگوریکل فرمایا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطاعت۔ بتائیے نظر آئیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو بھی نہیں چھوڑنا اور میری اولاد کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کشتی نوح کہا، فرمایا جو میری اولاد کے ساتھ محبت کرے گا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرے گا، ستاروں اور کشتی نوح کی مثال دے کر سمجھایا وہ جنت میں چلا جائے۔ اچھا، کشتی نوح کی مثال کیوں دی؟ بہت ہم تواتر سے سننے والوں کے لیے یہ جس دور میں مثال بیان ہوئی تھی اس میں سفر کشتیوں میں ہوتا تھا، اور کشتی نوح سے اس لیے مراد بیان کیا گیا کہ نجات والے افراد کشتی نوح میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے غرق ہو گئے، اس لیے کشتی نوح کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آل سنت کا ہے بیڑا پار،
اصحاب حصور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو بیان کر دیا کہ کسی ایک طرف نہیں ہونا بلکہ دونوں کی محبت کو اپنے سینے میں سمیٹ کر اور جنت کی راہ تلاش کرنی. اس میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل بیت میں شامل کیا وہ حقیقی اہل بیت ہے، اور جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے بعد حاکم مطلق ہے. آپ جس کو جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جو عنایت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے جس کو چاہا اپنی اہل بیت میں اپنی آل میں شامل کیا. اس میں آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، آل عباس ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد شامل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شامل ہیں. یعنی فاطمی اولادیں بھی اور ہاشمی اولادیں بھی. فرائض صاحب ذرا بتائیے، جناب عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایک عجیب غم کی کیفیت میں مبتلا ہیں. اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ڈھارس دی، اور ظاہر ہے وہ ڈھارس صرف ان کو نہیں دی بلکہ رہتی دنیا تک جتنی مائیں ہیں، جتنے مطلب والدین ہیں، ان کو یہ بتلا دیا کہ صاحب یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ مصیبتوں کے وقت. پھر ایسی آزمائشیں جب آتی ہیں تو ہم جیسے مسلمان، ظاہر ہے ہم تو کمزور ہیں بہت زیادہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں بتائیے ذرا. بہت ہی خوبصورت بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک تو یہ فرمایا کہ ہم کسی کو لڑکا دیتے ہیں، کسی کو لڑکی دیتے ہیں، کسی کو اسی طرح فرمایا کہ موت بھی ہم لکھ دیتے ہیں. بالکل ایسے. اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابو القاسم ہیں، جنت اور اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا مرتبہ و مقام ہے، آپ کی اولاد نرینہ کو اگر زندہ رکھا جاتا تو وہ نبی ہوتی یا نہ ہوتی. ٹھیک. اگر وہ نبی ہوتی تو آپ خاتم النبیین نہ ہوتے، اور نہ ہوتی تو لوگوں کے تانے ہوتے. اس لیے پروردگار عالمین نے چھوٹی عمر میں 1 سال 7 ماہ 8 دن یا کم و بیش آپ کے صاحبزادے کو لے کر قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو بلکہ پوری نوع انسان کو ایک بتایا ہے کہ جو بھی آیا ہے یہاں اس کو ہوگا جانا ایک دن ہے، منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن. اب آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جن کو حضور علیہ السلام نے طیب فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے طاہر فرمایا، طیب اور طاہر کا، اب آپ کی جب اس کم سنی میں وفات ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر گویا کوہ غم ٹوٹا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ غم حضرت عبداللہ کی جدائی میں نہیں تھا. اچھا. بلکہ آپ یہ دیکھ رہی تھیں کہ جو ہی آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے اور جس طرح سے رنج و محن کے پہاڑ آپ کی طرف سرک رہے ہیں، کاش کہ میرا یہ بیٹا جوان ہوتا، اپنے باپ کا سہارا بنتا اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا. اس وجہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ماں بھی ہیں، اور ماں ہونے کے ناطے شہنشاہ کائنات حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں. آپ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کر دیا. آپ یقین مانیے میں اس نقطے کی اس وقت ٹرانسمک ہو گیا ہوں. یعنی یہ تو بالکل ایک ہیومن نیچر ہے کہ ایک باپ سوچتا ہے کہ میری نرینہ اولاد ہو، وہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے میرے کام کو، میرے کاروبار کو، میرے مشن کو آگے بڑھائے. تنہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کام لیا. یہاں بھی دیکھیں رفتوں کا کیا عالم. اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان باتوں کی طرف توجہ فرماتی تھی. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو یہ مل چکا کہ آپ کی بیوی مومنوں کی مائیں ہیں اور امت ساری آپ کی روحانی اولاد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے لیے کوثر کا لفظ فرما کر جتنی کثرت دی وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے. ڈھارس کیا دی؟ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ
حوصلہ رکھو، جب تم جنت میں جاؤ گی نا تو جنت کے دروازے پر میرا یہ شہزادہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں تمہیں اس بلند مقام پر لے جائے گا جو اللہ نے تمہارے لیے مختص کیا ہے۔ اچھا یہ سارے شہزادوں میں واحد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے ہی جملے ہیں سرکار علیہ السلام کے؟ کیونکہ وہ اعلان نبوت ہو چکا ہے، ہاں یہ واحد آپ کے لیے جملے ہیں، واحد آپ کے لیے جملہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے صدقے قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس سے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کے اجتماع میں فرمایا کہ اللہ اگر کسی کو 2 پھول دے ٹھیک ہے اور وہ لے لے ٹھیک ہے اور وہ ان کے جانے پر صبر اور شکر سے کام لے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے جنت کا سہارا بنیں گے، والدین کا ہاتھ پکڑے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، بالغ کے لیے پڑھتے ہیں مرد اور عورت کے لیے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن جب بچے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ اس کو ہماری سفارش کرنے والا اور سفارش بھی قبول کرنے والا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان نوروں کی بدولت ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اچھی چھوٹی عمر میں جانے والے بچوں پر اتنا غم زدہ ہونے کی بجائے صبر اور شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر توجہ رکھیں کہ یہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ایک سبب۔ ظاہر نیچرل بات ہے، ہیومن سائیکی ظاہر کہ وہ اس کا ایک ٹراما تو ہوتا ہے، ایک تکلیف تو ہوتی ہے، وہ اس سے نکلنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے، وہ جو بات آپ نے فرمائی کیا حسین بات ہے۔ اگر صرف ایک لمحے یہ تصور کر لیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے جن کی ظاہر اولادیں چلی گئی ہیں، یہ گیٹ پاس ہے ایکچولی جنت کا، یہ گیا تو ہے، یہ گیا نہیں، ایکچولی یہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے گیا ہمارے لیے، یہ یہاں سے وہاں گیا جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے۔ تو پھر اس حسین تصور کو جو ہے آپ اپنے اندر بسا لیتے ہیں۔ آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ سورہ کوثر، چونکہ آج ظاہر ہے سورہ کوثر کا ذکر پاک رہا، تو سورہ کوثر کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص اولاد نرینہ کی نعمت کا طلبگار ہو، سبحان اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ظاہر ہے جو چاہ رکھتے ہوں گے، وہ 41 دن تک بلا ناغہ 111 بار سورہ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ مصطفیٰ کے چاند عبداللہ کی عظمت کو سلام، مصطفیٰ کے چاند عبداللہ کی عظمت کو سلام، ہو ختیجہ طاہرہ کے دل کی راحت کو سلام، ہو سراج نور کے اس نور پارے پر درود، ہو سراج نور کے اس نور پارے پر درود، رحمت للعالم کے گر کی طلعت کو سلام، رحمت للعالم کے گھر کی طلعت کو سلام،
لیے پہ ہم درود نونہال باغ ہاشم کے لیے پہ ہم درود حضرت عبداللہ رش کے باغ جنت کو سلام حضرت عبداللہ رش کے باغ جنت کو سلام سید کونین کا جو نور بھی ہے خون بھی سید کونین کا جو نور بھی ہے خون بھی ساجد عبداللہ کی رفعت کو کرامت کو سلام ساجد عبداللہ کی رفعت کو کرامت کو سلام مصطفیٰ کے چاند عبداللہ کی عظمت کو سلام ہو ختیجہ طاہرہ کے دل کی راحت کو سلام